مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا. ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑھ آئے. پھر ایک اور جگہ پہ بھی اشارتاً کنایتاً ان کا تذکر آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا, مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں. تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے. تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام غیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا معجزہ اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ کھجوریں گرتی تھی. بڑی پریشان تھی آپ کے قوم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے لیے الزام لگانا, پروپیگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے. دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے, ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا. اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں, کوئی بندہ تھکنے کو تیار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارا دن. اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو, تسبیح لے لو, صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو, تو پھر کیا بنے گا, کام یاد آ جائے گا. بہت سارے لوگوں نکل لیں گے. کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں. ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا, میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے, رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپیگنڈا ہونے لگا تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا, مجھے یاد تھا. میں نے ایک شعر لکھا, کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں. تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگ تو منٹ لگاتے ہیں, وہ جو رہی مسجد میں, پلی مسجد میں, لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا. سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا, صدیق کی بیٹی اور صدیقہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں. تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا, یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے. اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی, تو الزام تو لگتے رہتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا, پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی. کبھی کنواں اندھیرا, کبھی بھائیوں کے تھپڑ, کبھی مصر کا بازار. اور ذرا سوچو تو صحیح, جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے. اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے. اور پھر 12 سال کی جیل پر رب فرماتے ہیں شانیں میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی ہیں. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا. آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے, یہی بتائے گا. پنگھوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پنگھوڑے میں. تو قرآن مجید کہتا ہے, کہنے لگے قال انی عبد اللہ, حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آتانی الکتاب, خالی نہیں آیا, کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں, اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے. یہاں پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں, پنگھوڑے میں, اور وہ پنگھوڑے میں کہے میں نبی ہوں. اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام, اس خدا بھاتی صورت پہ. اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا ہے, اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے.
تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر